ایڈوانس اسلامک گرومنگ کے پلیٹ فارم سے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ یقیناً ایمان اور صحت کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ کام کی ہونے والی ہے، آخر تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ اس کے اندر بیسکلی دو مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ حلق کے حوالے سے ہے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ طواف کے دوران جو سعی کے دوران جو عورتوں کا بھاگنا ہے، آیا عورتیں بھاگیں گی یا نہیں بھاگیں گی، مردوں کو بھاگنا ہے یا عورتوں کو بھی بھاگنا ہے، اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ ویسے اگر آپ لوگ کہیں گے، ڈیمانڈ کریں گے، کمنٹس کریں گے تو ہم اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بتا دیں گے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ ایک شرعی مسائل ہے، فقہی مسائل ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج وہاں پہ جو ہے وہ ذی الحج کی 10 تاریخ ہے، اور وہاں پہ یقیناً تمام حجاج اکرام جو ہے مزدلفہ کے بعد رمی جمرات کر رہے ہوں گے، اور رمی جمرات کے بعد پھر وہ کیا کریں گے، حلق قربانی کریں گے، اور قربانی کے بعد حلق کریں گے۔ حلق کا مطلب کیا ہے، اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ سورہ فتح کی آیت ہے، لقد صدق اللہ رسول الرؤیا، لقد صدق اللہ رسول الرؤیا، یہ والی جو آیت ہے جہاں پہ لقد صدق اللہ رسول الرؤیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کہ اللہ نے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمرہ جب آپ کریں گے تو عمرے میں کیا چیز کرنی ہے، آپ نے طواف کرنا ہے، طواف کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے، اور سعی کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے محلقین کہ محلقین کا حلق سے نکلا ہوا ہے۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے گنجے ہونا، سر منڈانا، اور بالکل سر کو منڈا دینا۔ تو حج کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، آج کا دن تمام حجاج اکرام کے لیے یہی ہے کہ خواتین کیا حلق کریں گی یا نہیں کریں گی، خواتین کیا کریں گی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ مردوں کو تو حکم ہے کہ وہ حلق کروا لیں گے، سر منڈا لیں گے، بالوں کو بالکل جو ہے ختم کروا دیں گے۔ ان کو حکم نہیں ہے کہ وہ بال جو ہے وہ چھوٹے کروائیں یا بال جو ہے وہ ٹرم کروائیں، بلکہ ان کو حکم یہ ہے کہ وہ اس طرح پھروا کے بالکل بالوں کو ٹنٹ کروا دیں اور بالوں کو ختم کروا دیں، تاکہ یہ بال بھی آپ کے عند اللہ قبول ہو جائیں گے، اور یہ حج کے ارکان کے اندر شامل ہے، اور حلق کے بغیر، سر منڈائے بغیر آپ کا احرام نہیں کھل سکتا۔ اب خواتین کیا کریں گی؟ کیا خواتین بھی حلق کروائیں گی؟ تو جی نہیں، خواتین حلق کیا نہیں کروائیں گی، بلکہ خواتین و مقصرین، کہ خواتین کیا کریں گی، بالوں کو چھوٹے کر لیں گی، مختصر کر لیں گی، بالوں کو تھوڑا سا کاٹ لیں گی۔ ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ کہ وہ اپنی انگلی کی پور کے اوپر تمام بالوں کو لے کر کے لپیٹ لیں گی، اور جتنی انگلی کی پور کے اندر ان کے بال آئیں گے ان بالوں کو وہ کٹنگ کر دیں گی۔ وہ ہو گیا ان کا بال کٹوانا۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کی طرح حلق کریں گی یا بالکل بال کٹوا لیں گی یا سر منڈا لیں گی، بلکہ یہ حکم مردوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور خاص کر ان زائرین کے لیے اور ان حجاج کرام کے لیے جو پہلی مرتبہ عمرہ کرتے ہیں یا پہلی مرتبہ حج کرتے ہیں، تو ان کے لیے واجب ہے کہ وہ پہلی مرتبہ ضرور تمام بالوں کو کٹوا لے، تمام بالوں کو صاف کروا لے۔ اس کے بعد اگر وہ دوسری مرتبہ کرتے ہیں، تیسری مرتبہ کرتے ہیں، اور اگر ابھی بال نہیں آئے ہیں تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں کہ صرف خالی استرا پھروا سکتے ہیں، اور کیونکہ بال ہی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کافی مرتبہ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور بار بار عمرہ کر رہے ہیں، اور بار بار اللہ ان کو طواف کی اور عمرے کی زیارت جو ہے وہ نصیب کر رہے ہیں، تو اس وقت اگر وہ پہلی، دوسری، تیسری مرتبہ وہ بال کٹوا چکے ہیں بہت اچھی طریقے سے، اب اگر ان کو کوئی عذر ہے یا اگر وہ نہیں کٹوانا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ بالوں کو چھوٹا کروا سکتے ہیں، لیکن اتنا چھوٹا کہ 0 سائز کی مشین لگوا کر کے بالوں کو اتنا چھوٹا کروا لیں کہ وہ جسٹ لائک کے گنجے ہونے کے حکم میں ہے۔ لیکن خواتین کے لیے ہر بار حکم یہ ہے، چاہے وہ کتنے بھی عمرے کریں گی، کہ ہر بار جب وہ حلق کی طرف جائیں گی تو وہ اپنے بالوں کو، پورے بالوں کو ایک انگلی کی پور کے اوپر لپیٹ لیں گی، اور اس کے بعد وہ اپنے بالوں کو کاٹ لیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ خواتین بہت سارے بال کاٹ رہی ہوتی
ہوتی ہیں اس طرح بال کاٹنے کا حکم نہیں ہے. جس طرح کے خواتین کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ بال کاٹ رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے نہیں، بلکہ تمام بالوں کو ایک جگہ جمع کر کے اور ایک انگلی کی پور کے اوپر لپیٹ لینا ہے. اس کے اندر جتنے بھی بال آ جائیں، بالکل تھوڑے سے بال آتے ہیں اور آپ نے ان بالوں کی کٹنگ کر دینی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ایک ایک بالش آپ 4 انچ 6 انچ بالوں کو باقاعدہ کاٹ رہی ہیں. اس طرح کاٹنے کا حکم نہیں ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اسی طریقے سے خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ سعی کریں گی تو سعی کے دوران ان کو بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے جسم کی بے پردگی ہوتی ہے. ان کو کیا کرنا ہے؟ تیز تیز چلنا ہے. جہاں سے گرین لائٹ سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور جہاں پہ ختم ہوتی ہیں، اس دوران مردوں کو تو باقاعدہ بھاگنے کا حکم ہے، مرد تو بھاگیں گے. لیکن ہمارے استاد صاحب کہتے تھے کہ خواتین کو بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ان کو تیز تیز چلنا ہے، جیسے تیز قدموں سے چلا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضرت ہاجر بھی تو بھاگی تھی. تو بیسکلی حضرت ہاجر بھاگی نہیں تھی، بلکہ تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی. جیسے کہ آپ برسک واک کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ برسک واک میں کیا ہوتا ہے کہ اتنا تیز چلنا ہوتا ہے کہ آپ کی سانس پھول جائے اور ایسے لگے کہ جیسے آپ جسٹ لائک ہے آپ بھاگ رہے ہیں، آپ رننگ کر رہے ہیں. جبکہ آپ رننگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ لمبے لمبے سے قدم اٹھا کر کے سٹیپ لے کر کے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جلدی جلدی چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح خواتین کو حکم ہے، حضرت بی بی ہاجرہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتی تھی، صفا سے لے کے مروہ تک اور مروہ سے لے کے صفا تک. تو خواتین کے جسم کی بے پردگی سے بچانے کے لیے ان کو حکم یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے چلیں گی، یعنی کہ بھاگیں گی نہیں، رننگ نہیں کریں گی. وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین جیسے ہی گرین لائٹ سے سٹارٹ ہوتی ہیں، دھڑا دھڑ مردوں کی طرح وہ بھی بھاگنا شروع کر دیتی ہیں. ایسا نہیں ہے بہنوں، آپ لوگوں کو مسائل سیکھ کے جانا چاہیے، پوچھ کے جانا چاہیے. اب تو مسئلہ سیکھنا اور مسائل کا سمجھنا کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ یوٹیوب پہ مل جاتی ہے. آپ بہت ساری خواتین جو ہے وہ بغیر کچھ سیکھے بغیر کچھ جانے چلی جاتی ہیں. یو فون کا پلیٹ فارم اتنا بہترین پلیٹ فارم ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہو، کوئی بھی انفارمیشن ہے، آپ نے یوٹیوب کو بھی جانا ہے، سرچ کرنا ہے، آپ کو تمام چیزوں سے متعلق جو بھی آپ کی انفارمیشن ہوگی وہ مل جائے گی. تو آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اس نیت سے کہ آپ کی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو بھی انفارمیشن پرووائڈ کرنے والی بن جائے. اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ جو ہے وہ جو ہے آن لائن قرآن پڑھانے کا بھی انتظام ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھوانا چاہتا ہے یا کوئی شارٹ کورس پڑھنا چاہتا ہے یا تفسیر یا حدیث یا فقہ کا کوئی شارٹ کورس کرنا چاہے تو وہ ہم سے کمنٹس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم ان کو خود ہی سے ریچ آؤٹ کر لیں گے. تو اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض خواتین کو یہ مسائل معلوم نہ ہوں اور وہ انجان ہوں. تو آپ کی لائکنگ سے، آپ کی شیئرنگ سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ان کے حج کا جو اہم رکن ہے حلق کرنا، وہ صحیح ہو جائے گا اور وہ بہت زیادہ زائد بالوں کو کاٹنے سے بچ جائیں گی، کیونکہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اسی طرح وہ مرد حضرات جن کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ اگر پہلی مرتبہ وہ حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر حالت میں سر منڈائیں گے اور تمام بالوں کو صاف کروا دیں گے. اس کے بعد پھر ان کے لیے گنجائش بنتی ہے، اگر وہ وہیں پہ رہ رہے ہیں اور کافی طویل قیام ہے اور بار بار وہ عمرہ کر رہے ہیں، تو پھر اس حالت میں وہ بالوں کو چھوٹا کروا سکتی ہیں. لیکن پہلی مرتبہ جو حج اور عمرہ کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام بالوں کو منڈائیں گے. آپ کو یقیناً بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.